الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم وذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ منبر رسول پر موجود برادر عزیز محب گرامی بلبل باغ طیبہ قاری محمد خالد رضوی صاحب قبلہ، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، دور دراز رہ کر سننے والی عزت ماں، فضیلت ماں، مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک وصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج ماہ رجب المرجب کی 13ویں شب ہے، اور اگر ہم اسلامی تواریخ، اسلامی تاریخوں پر اپنی نظر کو دوڑائیں، اپنی نظر ڈالیں، تو ہمیں یہ بات واضح طور پر روشن ہو جاتی ہے کہ آج کی تاریخ کو نسبت ہے اس عظیم ہستی سے جس کو آپ اور ہم مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نامی اسم گرامی سے یاد کیا کرتی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت، ان کے مقام، ان کے مراتب کو آپ کے سامنے گزار کرنے سے پہلے اس مبارک مہینے کی چند فضیلتیں اور اس مہینے میں ہمیں عمل کس طریقے کا کرنا چاہیے، ہمیں روزے رکھنے چاہیے اور اس مہینے کی کیا برکتیں ہیں، اسے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے گزار کروں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انگریزی اعتبار سے یہ جون کا اور انگریزی اعتبار سے یہ 6واں مہینہ چل رہا ہے، لیکن آپ اور ہم اگر اسلامی کیلنڈر، اسلامی سال کا جائزہ لیں تو اسلامی سال کے اعتبار سے یہ 7واں مہینہ یعنی ماہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر ہم اسلامی مہینوں کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ہماری قوم کے لوگ کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں کہ بیان کرنے والے جو حضرت ہیں وہ اسلامی سال کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور مجھے اسلامی سال اور ان کے مہینوں کے تعلق سے تو کچھ بھی نہیں پتا، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا آپ ہرگز برا مت ماننا۔ آپ دیکھیں، اگر آج آپ اور ہم اپنی بستی کے اندر جا کر جائزہ لیں، چاہے وہ مسجد میں پڑھنے والے ضعیف نمازی کیوں نہ ہو، اگر آپ ان سے سوال پوچھیں، اگر آپ ان سے سوال پوچھیں کہ چاچا آپ ماشاءاللہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، مسجد میں آتے جاتے ہیں، کئی جگہ محفلوں میں بیٹھتے ہیں، ذرا آپ مجھے بتائیے کہ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں اور ان مہینوں کا نام کیا؟ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ لوگوں کو علیحدہ کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد اگر ہم نے اکثر پرسنٹیج میں یہ سوال پوچھا تو جانتے ہیں بڑی حیرت ہوتی ہے، ہر نمازی یا ہر وہ بزرگ شخص یہ جواب دے گا، بیٹا اس سوال کا جواب مجھے پتا ہے کہ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ہم نے دوسرا سوال پوچھا، بتاؤ ان مہینوں کے نام کیا ہے؟ تو چھوٹا بچہ ہو، نوجوان ہو یا بڑا بزرگ ہو جواب دے گا، جنوری سے لے کر دسمبر تک ایک مہینے کے نام کو گنا دے گا، لیکن وہ مسلمان جس کو دنیا کے بارے میں بہت کچھ
پتا ہے, وہ ہماری قوم کا نوجوان جس کو IPL کرکٹ ٹیم کے ہر فیلڈر کا نام یاد ہے, کس نے مین آف دا میچ جیتا تھا, کس کو مین آف دا سیریز ملی تھی, کس نے کتنے وکٹ لیے, یہ تو مسلمان کو یاد ہے. ہماری ماں بہنوں کو پوچھ لیجئے, فلانے ہفتے جو سیریل کے اندر فلانی ہیروئن نے جو لباس پہنا تھا اس کے کان میں کون سی ایئرنگ تھی. آج ہماری قوم کی ماں بہنیں بھی اس بات کو بتانے کے لیے تیار ہو جائیں گی, لیکن آپ آج ہماری بستی میں جا کر سوال پوچھیں کہ ہم نے جس دین کو مانا ہے, ہم مذہب اسلام کو فالو کرتے ہیں, ہم ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمانوں کا گھر تھا. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, بتائیے آپ اور ہم پیدائش ہوئی ہماری تو مسلمان کے گھر میں ہوئی, باپ دادا ہمارے مسلمان تھے, ہم جو ہے مسلمانوں کے گھر میں ہم نے پرورش پائی. لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, بتاؤ انگریزی مہینوں کے نام یاد ہیں, ایک سال میں 12 مہینے ان کے نام تو یاد ہیں, لیکن اے مسلمانوں بتاؤ اسلامی سال میں کتنے مہینے ہوتے اور ان مہینوں کا نام کیا. جیسے ہی ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو بہت سارے لوگ گھبرائے جاتے ہیں کہ کتنا بھاری سوال پوچھ لیا کہ اسلامی سال میں کتنے مہینے اور ان مہینوں کے نام کیا ہے. بتائیے کتنے % مسلمان جانتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, پکچر ریلیز ہوگی 2 مہینے کے بعد یا اگلے مہینے یا اگلے ہفتے, لیکن اس کے اندر کون سا گانا ہے یہ ہماری قوم کے بچے کو پوچھے اس کو یہ تو یاد ہوگا, لیکن اس کے بعد سے پوچھیں کہ اسلامی سال میں کتنے اور کون سے مہینے ہوتے ہیں, اس کو بہت کچھ یاد ہوگا, لیکن اپنے دین کے بارے میں کچھ اسے یاد نہیں ہوگا. جانتے ہم اکثر سفر کرتے ہیں, ٹرین میں, بس میں, غیر مسلم لوگ ہم سے ملاقات کرتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں. مجھ سے ایک پنڈت نے سوال پوچھا کہ بیٹا یہ جو 786 آپ لوگ لکھتے ہیں یہ کیا یہ قرآن شریف کے اندر جتنی آیتیں ہیں, جتنی لائن ہیں, کیا وہ یہ ہے؟ آخر یہ 786 کیا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے جوانوں, میں نے کہا نہیں, قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں وہ 786 نہیں. تو اس نے پوچھا پھر بتائیے قرآن شریف میں کتنی آیتیں؟ میں بھی آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ کتنی آیتیں. تو ہم دنیا کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں, لیکن جو ہمارا دین ہے, ہماری کتاب ہے, اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اور جانتے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں کا سیزن چل رہا ہے نا, میں نے دیکھا جس محلے میں میں رہتا ہوں وہاں پر کچھ 8-10 ایسی خالائیں اور نانی ہیں, ان کو پرانی پکچر کے 25 گانے یاد ہوں گے, لیکن قرآن شریف کے 10 سورہ پوچھ لے تو انہیں یاد نہیں ہوں گے. تو نعت شریف کہتے ہیں کہ جگہ میں خوب ڈھول بجا کر تم گانے گاتی ہو, 25 گانے یاد ہیں, کیا تمہیں 2 نعت شریف بھی یاد ہے؟ کیا تمہیں قرآن شریف کی چند آیتیں بھی یاد ہیں؟ دنیا کے بارے میں مسلمان بہت جانتا ہے, لیکن نہیں جانتا تو اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتا. اب اس پنڈت نے مجھ سے سوال پوچھا پھر قرآن میں آیتیں کتنی ہیں؟ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ آج تمہیں غیر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا, اور اللہ کا شکر ہے ہم سفر کرتے ہیں دنیا کے دوستوں کے ساتھ نہیں, مبلغین کے ساتھ سفر کرتے ہیں, اور ہمارے مبلغین نے سفر میں ہمیشہ ہماری تربیت کی. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے نومبر کے مہینے میں ہم کانپور کے دورے پر جا رہے تھے, قاری محمد خالد رضوی صاحب نے راستے پر ہماری تربیت کی. سامنے ایک نوجوان مسلمان بیٹھا تھا, اسے لکھنؤ اسٹیشن اترنا تھا, لیکن راستے میں جب اس نے دیکھا تربیت ہو رہی ہے, جانتے اب اس نے نیت کر لی کہ اب میں لکھنؤ نہیں جاؤں گا, میں بزنس کرنے کی نیت سے آیا تھا, لیکن راستے میں تربیت کا ایسا اثر ہوا, لکھنؤ آنے سے پہلے جب کانپور ہم اترے ہم نے دیکھا وہ بھی ہمارے ساتھ اتر گیا. ہم نے کہا بھائی تم کو تو لکھنؤ جانا تھا, تم کانپور کیوں اتر گئے؟ انہوں نے باضابطہ اس نوجوان نے جواب دیا کہ راستے میں جو تربیت ہوئی ہے اس سے میرا دل بدل چکا ہے, اب کام بعد میں کروں گا, پہلے نبی کی نعت والے اجتماع میں پہلے میں شرکت کر اس اجتماع جاؤں, بزنس کرنے جاؤں گا. ماحول میں تربیت دیکھیں, ٹرین میں ہم کسی دوسرے کو نہیں بتا رہے تھے, خود سیکھ رہے تھے, لیکن سامنے والے کے اوپر اثر ہوا اور وہ لکھنؤ نہیں اترا, کانپور اترا. 2 دن ہمارے ساتھ رہا, گلی گلی گھوم کر اس نے دعوت دی, اجتماع اٹینڈ کیا, پھر وہ آگے لکھنؤ گیا. اب اس پنڈت نے جب مجھ سے کہا کہ کتنی آیتیں یہ بتائیے, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مبلغین کا دوست بنایا کہ انہوں نے کم سے کم اتنا تو بتایا کہ قرآن شریف میں اتنی آیت ہوتی ہے. میں نے کہا قرآن مقدس میں 6666 آیتیں, 6666 verses are there in the Holy Quran. قرآن مقدس میں 6666 آیتیں ہیں. پھر اس نے کہا 786 کیا ہے؟ تو میں نے بتایا یہ عدد ہوتا ہے اور ہم اس طریقے سے عدد نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا.
تو اس کا جو عدد نکلتا ہے، جو کاؤنٹنگ نمبر، اس کو ہم 786 کہتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا آج ہم دنیا کے بارے میں بہت جانتے ہیں، چھوٹا سی سوال ہے کہ اسلامی سال میں کتنے اور کون سے مہینے ہوتے ہیں؟ مسلمان سب کچھ تو جانتا ہے لیکن ایک چھوٹے سی سوال کا جواب نہیں جانتا۔ ہاں چند مہینوں کے نام یاد ہوں گے، کھچڑا بنتا ہے، لوگوں کو پتا ہے محرم شریف کا مہینہ ہے، اگر خواجہ کی چھٹی منا لی نام یاد رہا تو لوگ کہہ دیتے ہیں رجب کا مہینہ، ماہ رمضان میں روزے رکھنے ہوتے ہیں اسی لیے سب کو پتا ہے ماہ رمضان کا مہینہ، لیکن عید کا دن نئے لباس پہن کر عیدگاہ میں گئے، نئے مہینے کا پہلا دن، پوچھیں کون سا مہینہ ہے؟ تو مسلمان اس بات کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ مسلمان آج بہت ساری دعوت کو قبول کرتا ہے، نیاز کی دعوت، شادی کی دعوت، چھلے کی دعوت، دوست کی منگنی کی دعوت، دوست کی شادی کی دعوت، وہ ہر دعوت کو قبول کرتا ہے، لیکن آج کا مسلمان دین کی دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے رامگڑھ کے علاقے میں کیا اتنے ہی مسلمان رہتے ہوں گے؟ آپ دیکھیں اس میں سے کئی بچے تو دور دراز کے علاقے سے آئے ہیں، اور اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں سن لو، دنیا کی دعوت ہر کوئی قبول کرتا ہے، نیاز کی دعوت شاید بہت سارے لوگ قبول کر لیتے ہو، شادی کی دعوت بہت سارے لوگ قبول کر لیتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے بتا دیا، دین کی دعوت، اللہ کے ذکر کی دعوت، اللہ کے دین کو سیکھنے کی دعوت اللہ ہر ایک کو نہیں توفیق عطا فرمائے گا، بلکہ 1450 سال پہلے آقا نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین کی سمجھ عطا فرمانے کے لیے کہاں بیچتا ہے؟ اپنے دوست کی منگنی میں، کیرم بورڈ پر، کسی کے بڈے میں، کسی کے چلے میں نہیں ہے۔ مسلمانوں، مفسرین نے لکھا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس حدیث شریف کی روشنی میں کہ جب اللہ کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور دین کی سمجھ عطا فرمانے کے لیے اسے کسی کیرم کلب میں یا دوست کے بڈے میں یا منگنی میں نہیں بھیجتا، بلکہ محدثین فرماتے ہیں اللہ اس کو اس جگہ بھیج دیتا ہے جہاں پر لوگ دین سیکھ رہے اور سکھایا کیا کرتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر آئے ہو، یہ مت سوچنا کسی نے بلایا ہے تو میں آیا ہوں، بلکہ اس حدیث کی روشنی میں سوچنا اور دعا کرنا ہے اللہ تیرا شکر ہے لوگ دنیا کی دعوت قبول کرتے ہیں لیکن میں نے دعوت قبول کی ہے تو دنیا کی دعوت نہیں، تیرے دین کی دعوت کو میں نے قبول کی۔ اور دین کی دعوت وہی قبول کرتا ہے جس کی اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں نیاز کھانے کے لیے تو سب تیار ہو جاتے ہیں، نماز کی باری آئے تو کہتے ہیں حضرت میں معافی چاہتا ہوں، میں نے جینس پینٹ پہنی تھی نا اسی لیے میں نے دھیان نہیں دیا اور میں نے ایسی استنجا کر لیا۔ میں حیرت میں ہوں، آج تک میں نے کسی نوجوان سے نہیں سنا کہ نہیں میں نیاز نہیں کھاتا، میں ناپاک ہوں، کھانے کی باری آئے تو کبھی خیال نہیں کرتے پاک ہوں کہ ناپاک ہوں، فوراً پہنچ گئے اور فوراً کھانا پینا شروع۔ جانتے چھٹی والے دن جونی مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد امام صاحب نے اعلان کیا کہ کھیر بٹ رہی، ان کو پورا اعلان کرنا چاہیے تھا صرف نمازیوں کے لیے، اعلان کیونکہ باہر بھی لوگوں نے سنا، میں نے دیکھا مسجد میں بچے آ گئے، کوئی تپیلی لے کر آیا، کوئی گلاس لے کر آیا، یہ بچے کہاں سے آئے تھے؟ پوری ذمہ داری سے عرض کروں گا سب بچے کھیر دیکھ کر نہیں آئے تھے، کچھ نہیں آئے تھے، ان کو ان کی والدہ نے بھیجا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ نماز کے لیے بھیجتے، تو اعلان خاص کر کے نمازیوں کے لیے تھا، بے نمازیوں کے لیے نہیں تھا، لیکن جب کھانے کی باری آئی تو سبھی سنی بن جاتی ہے، اور وہ تو خاص کر کے بنتے ہیں جن کو نیاز کھانے پر اعتراض ہے۔ ہم نے پوچھا کہ یار تم کھانے پر اعتراض کرتے ہو، حالانکہ کھانے پینے میں یہ اتنے فارورڈ ہوتے ہیں کہ جانے سے پہلے سوکھی لکڑی کی طرح ہوتے ہیں، لیکن آتے ہیں تو ہٹے کٹے بن کر آتے ہیں، دیکھا ہوگا نا آپ نے۔ ان کو کھانا پینا اتنا پسند کہ کتابوں میں لکھ دیا کہ کوا کھانا بھی جائز، اور جو کوا کھاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر کالا داغ آتا ہے، اور جو نیاز کھاتے ہیں اللہ الحمدللہ ان کا دل بھی نورانی ہوتا ہے اور اللہ چہرے پر بھی نور عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اسلام کے پیارے دیوانوں، عرض کر رہا تھا کہ آج ہم کو دین سے کتنی محبت ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلامی سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں۔ اب اس کو اگر آپ کو سیکھنا ہے کہ اسلامی سال میں کتنے مہینے، تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اے مسلمانوں اپنے رشتے کو قرآن مقدس سے مضبوط کرو۔ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی کوئی جگہ نہیں. رب نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، یہ حکمت والی کتاب ہے. رب فرماتا ہے تیبیان لکل شیء، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ نے ہر شے کا ذکر کر دیا. اب آؤ اگر ہم کو یہ تلاش کرنا ہے اسلامی سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک سال میں کتنے مہینے عطا کیے، تو اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں اٹھاؤ قرآن مقدس کو 10ویں پارے میں سورہ توبہ کو کھولو، 36ویں نمبر کی آیت ہمیں ذہن دیتی ہے. رب فرماتا ہے میرے بندو اگر تمہیں جاننا ہے کہ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں تو اس آیت کو پڑھو، لکھ لو پارہ نمبر 10 سورہ توبہ 36ویں نمبر کی آیت. دیکھیے اب لوگ جو ہے نا اگر سامنے کتاب ہو ٹیبل ہو اور کسی نے بیان کیا تو کہتے ہیں ارے یہ بہت اچھے، باقی لوگ ہوا میں بیان کرتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیغمبر آپ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے مبلغ آیت نہیں بتا سکتے، لیکن اس لیے نہیں بتاتے یاد ہے تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم کو یاد. آپ آ کر پوچھیں دلیل دی جائے گی آپ کو. عرض کر رہا تھا 36ویں نمبر کی آیت میں رب نے فرمایا اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُومٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 2 اور 10 اتنا 10 شہر 2 اور 10 12 مہینے. اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ایک سال میں 12 مہینے ہمیں کسی ریسرچ کرنے والے تحقیق کرنے والے سائنٹسٹ نے نہیں دیے، یہ 12 مہینے ہمیں کسی نے دیے ہیں تو کسی اور نے نہیں، ہمیں ہمارے رب نے عطا فرمائے. اور رب نے فرمایا یہ 200-300 سال پہلے جب سے انہوں نے کیلنڈر بنایا ہے، یہ اگر تم سے سوال پوچھیں کہ اے مسلمانوں تم کہتے ہو کہ 12 مہینے اللہ نے دیے، بتاؤ کہاں سے ثابت؟ تو ریفرنس خود اللہ فرماتا ہے فی کتاب اللہ، قرآن مقدس سے ثابت ہے. اور قرآن 200 سال پہلے نہیں 1450 سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا. اور کوئی تم سے یہ سوال پوچھے کہ یہ 12 مہینے کب سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 200-300 سال پہلے جب سے انہوں نے بنائے. یا اگر کوئی تم سے سوال پوچھے کہ 12 مہینے کب سے ہیں، کیا 200-300 سال 1400-1500 سال پہلے سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ان کو جواب دو کہ یہ 12 مہینے تم نے نہیں بنائے ہیں، یہ 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں. اور رب فرماتا ہے یا ما خلق السماوات والارض، اے میرے بندو میں نے ان 12 مہینوں کو اس دن سے بنایا ہے جس دن سے میں نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا. تکبیر، نعرہ رسالت. اب رب نے آگے فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں کچھ مہینے ایسے ہیں جن کی تمہیں تعظیم رسپیکٹ کرنی ہے، احترام کرنا ہے. جس طرح 5 انگلی ایک جیسی نہیں ہوتی اسی طرح ہر مہینہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. یہ تو آج کل کے کچھ مولویوں کا کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ اپنے آپ کو سیدھا ڈائریکٹ نبی کی طرح کہہ دیتے ہیں. معاذ اللہ. ارے ایک مہینہ دوسرے مہینے کی طرح نہیں ہو سکتا، ایک دن دوسرے دن کی طرح نہیں ہوتا، پیر منگل کی طرح نہیں ہو سکتا، جمعرات جمعہ کی طرح نہیں ہو سکتا، ماہ رجب شعبان کی طرح نہیں ہو سکتا. تو بتاؤ کیا ایک معمولی انسان اپنے نبی کی طرح ہو سکتا؟ امپاسبل بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو رسپیکٹ والے ہیں، تعظیم والے. اب سب سے پہلے میں آپ کو 12 مہینوں کے نام یاد کرانے کی کوشش کروں. آپ دیکھیں یاد کرنا ہے نا، یہ 1 گھنٹے کے اجتماع میں یاد نہیں ہوتا. ہم بار بار یہاں پر آ کر آپ سے کہتے ہیں آئیے صابری مسجد آئیے، مسجد میں بیٹھ کر کچھ چیزیں سیکھنی. اب تو حیرت ہوتی ہے، لوگ جو ہے نا غسل کا طریقہ بھی رستے میں چلتے چلتے بات کرتے پوچھتے ہیں. ابھی آنے سے پہلے ایک نوجوان نے پوچھا کہ بھائی وہ غسل کا طریقہ کیا ہے، روڈ پر چلتے چلتے. اب آج کہہ رہے ہیں آج زبان سے بتائیں، کل تو کہیں گے روڈ پر کھڑے ہو کے پورا طریقہ ہم کو بتا دیں. میرے بھائی آئیے آپ مسجد میں، آئیے آپ ہمارے مرکز پر، آئیے صابری مسجد میں، آؤ گے تو آپ کو سکھائے جائیں گے. برپلی سرسری طور پر میں آپ کو بتاؤں، وہ 12 مہینے جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے 12 مہینوں کے نام آپ سنیں. اسلامی سال کا پہلا مہینہ اس کا نام ہے محرم الحرام. کیا ہے بولیے ذرا محبت سے بولیے، محرم. یہ اسلامی سال کا کتنا مہینہ ہے؟ اب اس کے آگے لگا ہے لفظ حرام. حرام یہ غرمت سے بنا ہے، یعنی ہمیں اس مہینے میں اس کا احترام کرنا ہے، اسی لیے اس کے آگے لفظ حرام لگا. دوسرا مہینہ سفر المظفر کا مہینہ. کون سا مہینہ؟ ذرا محبت سے بولیے، آپ تھکے تو نہیں ہے نا؟
مجھے ایسا لگ رہا ہے بیان میں کر رہا ہوں، گلا آپ کا دکھ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے؟ تو ذرا میرا ساتھ دے۔ دوسرا مہینہ سفر المظفر کا مہینہ، تیسرا مہینہ ربیع الاخر، ربیع الاول کا مہینہ۔ اب دیکھیں جس مہینے کے آگے لفظ اول لگے آپ سمجھ جائیے گا اس کے بعد فوراً وہ مہینہ آئے گا جس کے یہی نام کے ساتھ آخر لگے گا، آخر لگے گا۔ تو تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، چوتھا مہینہ ربیع الاخر، ذرا محبت سے بولیے ربیع الاخر کا مہینہ، پانچواں مہینہ جمادی الاول کا مہینہ، اور چھٹا مہینہ جمادی الاخر جس کو ثانی بھی کہا جاتا ہے یعنی لاسٹ۔ اب ساتواں مہینہ جس کے اندر آپ اور ہم سفر کر رہے ہیں، اس مہینے کو رجب المرجب کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت پہلے 12 مہینوں کے نام گن لے۔ اب رجب المرجب جو کہ اسلامی اعتبار سے 7واں مہینہ، یہ بھی تعظیم والا اور رسپیکٹ اور حرمت والا مہینہ۔ 8واں مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ، 9واں مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، 10واں مہینہ شوال المکرم کا مہینہ، 11واں مہینہ ذی قعدۃ الحرام اور 12واں مہینہ ذی الحجۃ الحرام۔ یہ دونوں جس کے آگے لفظ حرام لگا یہ بھی احترام والے مہینے۔ تو پتہ کیا چلا؟ پہلا مہینہ احترام والا، 7واں مہینہ احترام والا، اور آخر کے 2 مہینے یہ بھی احترام والے۔ اب وہ 4 مہینے جو احترام والے تھے اس کے اندر ماہ رجب بھی احترام والا مہینہ ہے۔ اور جانتے ہیں ماہ رجب کی فضیلت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہر مہینہ ہر دن رات اللہ ہی کا ہے، لیکن آقا نے اس کی شان کو بتانے کے لیے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور آقا آگے فرماتے ہیں ماہ رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، رجب اللہ کا مہینہ۔ اور جانتے ہیں اس مہینے کی اتنی فضیلت ہے، آپ دیکھیں اس مہینے میں ہم خواجہ غریب نواز کی چھٹی مناتے ہیں۔ آج مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کی تاریخ، اس مہینے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی ہم نیاز جلاتے ہیں۔ اب یہاں پر جب ان کا نام آ گیا تو تھوڑی سی وضاحت کر دوں، آج ان کے نام کی نیاز کو لوگ بھول گئے، اور بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے نام کی نیاز ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ کنڈے کی نیاز۔ اب جب ہم لفظ کنڈا لگاتے ہیں تو بہت سارے گنڈوں کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے، ان کو موقع مل جاتا ہے کہ دیکھو سنی کنڈے کی نیاز کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کنڈے کی نیاز نہیں ہوتی۔ بولیے کنڈے کی نیاز، کیونکہ کنڈا مٹی کا برتن ہے اور سنی مٹی کی پوجا نہیں کرتا ہے، وہ اپنے رب کی پوجا کیا کرتا ہے۔ تو کنڈے کی نیاز آج سے کہنا بند کریں، یہ کہیں یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے۔ آپ اگر کتاب لیں گے یا اپنے گھر میں اسپیکر لگائیں گے تو آپ کو اسپیکر کے ذریعے گھر میں بیٹھے بیٹھے سیکھنے کو ملے گا۔ مہینے کا 100 روپیہ جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گھر میں بیٹھے بیٹھے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کے نام کی نیاز، اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا نہ شریعت سے کچھ لینا دینا ہے نہ سنت سے کچھ لینا دینا۔ لوگوں نے مشہور کر دیا یہ نیاز صبح ہی کھائی جائے گی، رات میں نہیں کھا سکتے، اور اس نیاز کے لیے سسٹم بنا دیا گیا صرف کھیر اور پوری بنے گی، دوسرا ہم کچھ نہیں بنائیں گے۔ اور جانتے ہماری ماں اور بہنوں کو گولڈن چانس مل جاتا ہے، شب معراج کی رات ایسی بھی جاگنے کی تھی تو نماز تو پڑھنے کی عادت ہے نہیں، تو سارے محلے میں دعوت دے دیتی چلو اسی رات کھیر پوری کو بنائیں، اور بناتے بناتے کبھی آجو باجو والوں کی برائی شروع ہو جاتی ہے، کبھی گانا شروع ہو جاتا ہے۔ بتائیے برائی کر کر جو نیاز بنے گی کیا اس میں برکت ہوگی؟ اور شب معراج جاگنے کی عبادت کرنے کی رات ہے، اس رات کو ہم کو سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا چاہیے۔ ہم اس رات عبادت نہیں کرتے، خوب کھیر پوری بولنے میں لگے ہیں۔ میں یہاں پر ایک آپ کو بہت پیاری مثال کے ذریعے سمجھوں۔ آج سنی مسلمان 90% نوافل کے لیے محنت کرتا ہے اور 10% بھی فرض کے لیے۔ ایک ہمارے بھائی میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، اگر آفس میں کام کرتے ہیں صبح 9 بجے سے لے کر 6 بجے تک ان کی ڈیوٹی، یہ 8 گھنٹے کی ان کو پگار ملتی ہے۔ اب 6 بجے کے بعد اگر وہ اوور ٹائم کریں، اوور ٹائم کیا ان کو کچھ ایکسٹرا پیسہ ملتا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اوور ٹائم میں 1 گھنٹہ کرتا ہوں تو مجھے 300 روپیہ ملتا ہے، اور 8 گھنٹہ کام کرتا ہوں تو 500 ملتا ہے۔ تو انہوں نے نیت کی کہ اب کون 8 گھنٹہ کام کرے، لاسٹ میں جا کے 2 گھنٹے کام کروں گا، 8 گھنٹے کے تو 500 ملتے تھے، 2 گھنٹے کے 600 مل جائیں گے۔ بتائیے اگر کوئی اپنی آفس میں صبح 9 سے 6 نہ جائے، 6 کے بعد جا کر 8 بجے تک کام کرے تو کیا سیٹ اس کو 2 گھنٹے کے 600 روپے دے گا؟ سیٹ کہے گا یہ 600 اسی کو ملتے ہیں جو صبح 8 گھنٹے کام کیا کرتا ہے۔ دوسری مثال کے ذریعے سمجھاؤ، ہمارے وہ بھائی جو زری کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ آری کا کام کریں یا زردوزی کا، ان کی پہلی نفری ہوتی ہے 8 گھنٹے کی اور دوسری نفری ہوتی ہے
4 घंटे की। अब कोई बहुत दिमाग वाला आ गया کہ میں صبح 9 بجے سے لے کر 6 بجے تک پہلی نفلی نہیں کروں گا، 6 بجے جاؤں اور 10 بجے تک 4 گھنٹے والی ایک نفلی کر لوں، تو سیٹ اس کو وہ 4 گھنٹے ایک نفلی کا پیسہ دے گا؟ وہ کہے گا 4 گھنٹے والی ایک نفلی اسی کی ہوتی ہے جو پہلی 8 کی کرتا ہے، اس کی دوسری 4 کی ہوتی ہے۔ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانو، نفل میں اتنی محنت کرتے ہو، جانتے ہیں نفل کا ثواب اسی کو ملتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر فرض کی پابندی کیا کرتا ہے۔ آج فرض کی کسی کو نہیں پڑی، سارے محلے والے ہمارے یہاں نیاز ہے خوب روٹی دو، خوب پوری بناؤ، لیکن سجدے کی جب باری آئے روز 5 مرتبہ نماز کی وہ نہیں پڑیں گے۔ بتائیے آپ یہ فرض کو چھوڑ دو اور نفل کے پیچھے محنت کرو، آپ کو ثواب ملے گا؟ وہ قریب ہے ثواب دے گا، لیکن مجھے بتائیے میں نے جو مثالیں دی تھی فٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہم سنی ہوتی؟ ہم فرض میں کچھ محنت نہیں کرتے اور نفل کے لیے ساری رات جاگیں گے۔ قوالی سننا ہو تو کسی کو نیند نہیں آتی، لیکن شب بارات آ جائے، شب معراج، شب قدر آ جائے تو سب کو نیند آنے لگتی ہے۔ اور جانتے ہیں نیند آتی ہے تو کہتی ہیں، ہم نے پوچھا کیوں سونے جا رہے ہو اجتماع میں نہیں آ رہے، تو کہتے ہیں نہیں حضرت ڈر لگتا ہے فجر نہیں چھوٹ جائے اسی لیے جا کر سو رہا ہوں۔ تو قوالی سنتے ہو جب بھی فجر کی توفیق نہیں ہوتی، قوالی سننا ہے تو 3 بجے تک، اور جہاں فجر کی نماز کا ٹائم ہوا، جہاں اذان سے پہلے ٹائم ہوا تو لوگ گھبراتے ہیں ابھی اذان سن لوں گا تو نماز بھی پڑھنا پڑے گا، اس لیے فوراً گھر پہ جا کے سو جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ملا قوالی سننے سے؟ میرے پیارے آقا کے پیار بولو تو کنڈے کی نیاز نہ کہیں، آج کے بعد کہیں گے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی نیاز۔ کس کی نیاز کہیں گے؟ ہاں، اب جس طرح دوسری نیازوں کو کھاتے ہیں اسی طرح اس نیاز کو بھی کھایا کریں۔ اب دیکھیے جب نیاز ہوتی ہے تو ہماری ماں اور بہنیں جو گلبرگہ شریف الن کے قریب رہتی ہیں، یا جو بنگلور والے ہیں، یا ساؤتھ انڈین ہے، یا یو پی کے رہنے والے، بہت کم علمی کی بنیاد پر جب نیاز ہو جاتی ہے تو مٹی کے برتن کو کہتے ہیں اس کو ٹھنڈا کر کر۔ کیا تم نے مٹی کے برتن پر نیاز بنائی تھی کہ وہ بہت گرم ہو گیا؟ کاش کہ تم نے حضور کا یہ فرمان سنا ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں جس گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں اللہ کی رحمت والے فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آئے۔ نعرہ رسالت۔ اب جس سے فرشتے آنے والے تھے اسی کو لے کر جا کر ٹھنڈا کر دیا۔ میرے پیارے آقا کے ترجمہ مٹی کے برتن میں کھانا کھانا ہمارے آقا کی سنت مبارکہ، لیکن آج وہ بڑی مشکل سے، اور دیکھیے اللہ والوں نے جو مٹی کے برتن کا انتظام کیا تھا یہی وجہ تھی کہ تم عام دنوں میں نہیں لاتے، کم سے کم نیاز کے موقع پر تو لایا کرو۔ اور اثرات کیوں کرتے ہو؟ دوسری نیاز حضور کی میلاد ہوتی ہے تو وہ مٹی کے برتن میں نہیں، لیکن یہ نیاز ہوگی تو اسپیشلی کنڈا اس کے لیے بنے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیجمانوں، آپ اس کنڈے کو سنبھال کے رکھیں اور کوشش کریں کہ جب نبی نے فرما دیا علیہ السلام کہ مٹی کے برتن کی زیارت جس گھر میں ہوتے ہیں رحمت والے فرشتے آتے ہیں، تو اب صرف امام جعفر صادق کی نیاز نہیں بلکہ خواجہ کی چھٹی ہوگی، آقا کی میلاد ہوگی، غوث اعظم کی نیاز ہوگی۔ اب جس کی نیاز بنا دے تب اسی مٹی کے برتن میں بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں دوسرے کو موقع دیتے؟ کیوں دوسرے کو موقع دیتے ہیں کنڈے کی نیاز؟ آپ بھی جانتے ہیں کنڈے کی نیاز نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال موضوع یہاں وہاں چلے جائے، ماہ رجب۔ اچھا ماشاءاللہ، ہمارے ہاں کچھ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، اللہ نے کھلے ہوئے ویجیٹیرین لوگ بھی سدھ شاکاہاری، کہ یہ نیاز کو گوشت کھا کر آنے والا نہیں، یہ نیاز گھر میں ہی آ کر کھانی پڑے گی۔ بہت سارے مطلب یہ مشہور ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی جو نیاز کھیر پوری کی شکل میں ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں گوشت کھا کر آنے والا اس نیاز کو نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ آپ سے کوئی بھی یہ بات کہے تو آپ اس سے الجھیے مت، آپ کہیں کس بزرگ کا قول ہے، کس حدیث میں یہ لکھا ہے، مجھے بتا دو، میں آپ کی بات کو مان لوں گا، اور اگر نہیں ہے تو ہوا میں بات کرنے کا دور نہیں ہے۔ آج قرآن مقدس میں رب نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اے محبوب آپ فرما دیجئے یہ دلیل پیش کریں اگر یہ سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی تم سے کہے کہ گوشت نہیں کھا کر آنا چاہیے تو آپ کہنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نواسے ہیں، اور ہم تو ان کے نانا جان امام حسین کے نام میں کھچڑا جب کھاتے ہیں تو اس میں تو گوشت بھی کھاتے ہیں نا۔ تو جب نانا کے نام کی نیاز میں گوشت کھا سکتے ہیں تو بتاتے ہیں نواسے کو کچھ تکلیف ہوگی؟ کچھ نہیں تکلیف ہوگی۔ حالانکہ نواسے بھی یہی چاہیں گے کہ جو نانا کی نیاز میں جلاتے ہو کتنا اچھا ہے کہ ان کے نواسے کی نیاز میں بھی یہ بنایا کرو۔
کتنا بہتر ہو جائے. تو یہ سب باتیں فضول ہیں, اس سے بچنے کی کوشش کریں اور دوسرے کو موقع نہ دیں کہ وہ سنیت کو داغدار کرے. بہرحال ماہ رجب کے تعلق سے عرض کر رہا تھا کہ آقا نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ. اب دیکھیے یہ مہینہ اتنی تعظیم والا, اتنا احترام والا کہ فرمایا گیا جہالت کے دور میں, جہالت کا دور وہ دور تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوہ گری سے پہلے, آپ کے تولد ہونے سے پہلے ایک ایسا دور گزرا ہے جس کو جہالت کا دور کہتے تھے. لوگ اتنے جاہل تھے کہ معاذ اللہ اپنی ماں کو جوئے میں ہار جاتے تھے, معاذ اللہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. آج ہماری وہ ماں اور بہنیں جن کو سر پر دوپٹہ رکھنے میں شرم آتی ہے, جن کو برقع پہن کر نکلنے میں شرمندگی فیلنگ ہوتی ہے, جو اپنے آپ کو چھپاتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, جانتے ہیں مذہب اسلام کا عورتوں پر اتنا احسان گئے کہ جن بچیوں کو زندہ گاڑا جاتا تھا, میرے آقا نے فرمایا جس کی 3 بچی ہوں گی یا 2 بچی ہوگی, اگر وہ اس کا شریعت اور سنت کے مطابق پرورش کر کر اس کا نکاح کرے گا, میرا مولا اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. نعرے رسالت. عورتوں کو زندہ بچیوں کو گاڑ دیا جاتا تھا. یہ ہندوستان یہاں پر جلا دیا جاتا تھا, وہاں پر آقا آئے انہوں نے گاڑنا بند کرایا, اور یہاں پر میرے خواجہ آئے ہیں تو انہوں نے جلانا بند کرایا. سبحان اللہ. لیکن آج بتائیے کتنے لوگ ہیں آج کل جہالت کے دور میں بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے, اپنی ماں بہن کو جوے میں ہار جاتی, کسی سے جھگڑا ہو گیا تو سالوں سال لڑائی چلتی, زمین جائیداد کی لڑائی سالوں سال چلتی تھی, شراب دسترخوان کی زینت ہوا کرتی تھی, قتل و غارت عام ہوتے تھے. لیکن جب ماہ رجب کا مہینہ آ جاتا تو وہ شراب کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگاتے, نہیں ماہ رجب کا مہینہ آ گیا, تلوار نہیں اٹھاتے, نہیں ماہ رجب کا مہینہ آیا. جہالت کے دور میں لوگ اس کا احترام کرتے تھے. بتاؤ آج جہالت کا دور ہے یا ایجوکیٹڈ لوگوں کا دور؟ آج تو جینس ٹی شرٹ والوں کا دور ہے, آج شرٹ پہن انشرٹ کر کر گھومنے والوں کا دور ہے. لیکن دیکھیں وہ جہالت کے دور میں کرتے تھے, اور آج کا مسلمان آج کے دور میں کرتا ہے. جاہل شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا, جاہل جو ہے ناچ گانا نہیں کرتا تھا, لیکن آج ماہ رجب المرجب ہمارے سامنے ہے. لیکن آج کے دور کے اندر مسلمانوں کے گھر میں نکاح ہو ان کو خیال نہیں آتا. اللہ کا مہینہ ہے, احترام والا مہینہ ہے, مسلمان خوب ڈھول بجا کر شادی بیاہ کر رہا ہے, مسلمان خوب بے پردگی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے. اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں, جانتے ہو امام محمد غزالی نے مقاصد القلوب کے اندر ایک روایت کو نقل فرمایا. ایک خاتون تھی جو ماہ رجب میں خوب روزہ رکھا کرتی تھی, سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کے سورہ کی کثرت سے تلاوت کیا کرتی تھی. جب اس خاتون کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے نوجوان بیٹے کو بلایا اور کہا, بیٹا جب میری موت ہو جائے, جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اس لباس کے اندر قبر میں دفن کر. بچہ بہت اپسیٹ ہو گیا کہ ماں بیمار ہے اور امی ایسی بات کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں نا, ماں کو اگر کانٹا بھی چپ جائے, اگر بیٹا واقعی نبی کا سچا عاشق ہے تو وہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے, لیکن اپنی ماں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. یہ بات اور ہے کہ آج تو ایسی بے شرم اولادیں آ گئی ہیں, کہتے ہوئے اور دیکھ کر بہت شرم آتی ہے کہ گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں, لیکن ماں دوسروں کی یہاں پر برتن مانجتی ہے اور نوجوان بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے. بائک دوست کی ہے لیکن اس کو ایسا لگتا ہے دوست کی نہیں ہے, میری بائک. دوستوں کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو بھی بہت پیسے والے سمجھتے ہیں, اپنی اوقات یاد نہیں ہم کو کہ ہم غریب ہیں, ہمیں اس طریقے سے رہنا چاہیے. بوڑھے ماں باپ محنت کرتے ہیں اور نوجوان بچے کی کیفیت دیکھیں. 12 بجے صبح ہوتی ہے, 12 بجے دنیا والوں کا آدھی شفٹ کام ہو جاتا ہے. ابھی تو مسلمان اٹھتا ہے اور کھانے کے ٹائم پر اس کا ناشتہ ہوتا ہے. اندازہ لگائے جس کا کھانے کے ٹائم پر ناشتہ ہوگا تو اس کا کھانا کب ہوگا. میرے پیارے آقا کے پیار کی بڑی حیرت ہوتی ہے آج کل کے نوجوان پر. ایک وقت تھا جب لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. آج کئی بوڑھی ماؤں کے دلوں سے آہ نکلتی ہے, کاش کہ میں نے اس نوجوان بیٹے کو بچپن میں ہی دفن کر دیا ہوتا تو آج اس کی بے غیرت جوانی جو ہے مجھے بدنام نہیں کرتی. آج کتنی مائیں ہیں جو پریشان ہیں اپنے نوجوان بچوں کی وجہ سے. اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں, بڑے بے غیرت ہے وہ نوجوان جو اپنے بوڑھے ماں باپ پر بوجھ بن کر زندگی گزارتے ہیں. جانتے ہیں جناب ٹیپو
ٹیپو سلطان نے کہا تھا آپ کا ایک قول ہے، ارے مرد مومن تو وہ ہے جو اپنے بلبوتے پر جیتا ہے، دوسروں کے بلبوتے پر تو صرف جنازہ نکلا۔ نعرہ تکبیر، آج نعرہ رسالت، بوڑھے ماں باپ پر بوجھ بنتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اگر واقعی مرد ہو، مومن ہو، تو اللہ کے ایک شیر نے کہا تھا مرد مومن تو وہ ہے جو اپنے بلبوتے پر جیتا ہے، دوسروں کے بلبوتے پر تو صرف جنازے نکلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں بوڑھے ماں باپ ہیں لیکن نوجوان بیٹے کو اتنی غیرت نہیں آتی کہ میں ان کو کما کے کھلاؤں، باپ جائیں گے کہیں بھیک مانگ کے لائیں گے تو ہم کھاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، عرض کر رہا تھا وہ نوجوان رونے لگ گیا کہ میری ماں بیمار ہے اور ایسی ایسی بات کر رہی ہے۔ جب اس کی ماں کا انتقال ہوا اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی اور اس نے جا کر اپنی ماں کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ جا کر دفن کر دیا۔ شام کے وقت یا دوپہر کے وقت وہ دفن کر کر جب آیا، رات میں سویا تو خواب میں اس کی ماں نے کہا بیٹا میں نے تم کو وصیت کی تھی کہ مجھے اس لباس میں دفن کرنا اور تم نے مجھے دوسرے لباس میں دفن کیا۔ نوجوان اٹھ گیا، آدھی رات ہو چکی تھی لیکن ماں سے سچی محبت تھی، اور اٹھ گیا، بے قرار ہو گیا، تڑپنے لگا کہ امی کی وصیت کو میں نے پورا نہیں کیا۔ آدھی رات ہوئی، نیت کی کہ میں اپنی ماں کی وصیت کو پورا کروں گا، لباس کو اٹھایا اور قبرستان پہنچا، سوچا کہ قبر میں جہاں امی کے پیر کی طرف کا حصہ ہے اس طرف کھڈا کرتا ہوں اور امی کے قدموں میں رکھ دوں گا، شاید میری ماں مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ وہ نوجوان نے بھی بتایا اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو آقا کے فرمان پر عمل کرو، اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے اس کے والدین راضی ہوا کرتے ہیں۔ اب اس نے کھڈا کھودا، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، گھبراہٹ ہو رہی تھی، جب اس نے کھڈا کھودا بہت گہرا کھڈا ہو گیا، ماں کے پیر نہیں نظر آئے، اس نے سوچا تھوڑا اس طرف کروں کھڈا، اب کرتے کرتے اس نے ساری قبر کو کھود دیا اور دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا جس ماں کو اس نے آج بھی دوپہر میں دفن کیا تھا اس کی لاش نظر نہیں آتی۔ حیرت میں پڑ گیا، قبرستان میں چاروں طرف نظر دوڑائی، ابھی حیران اور پریشان تھا کہ غیب سے ندائی، اے میرے بندے تو کیا سوچتا ہے کہ اس اندھیری قبر میں ہم تیری ماں کو اندھیری قبر میں کیوں ہی چھوڑ دیں گے؟ سن، تیری ماں جو ہے ماہ رجب کا احترام کرتی تھی، اس نے ماہ رجب میں ہم کو راضی کر لیا اور جس سے ہم راضی ہوتے ہیں اس کو ہم اندھیرے میں نہیں چھوڑتے بلکہ اس کو جنت میں نور والی جگہ مقام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتائیے کون کر رہا ہے ماہ رجب کا احترام؟ جہالت کے دور میں لوگوں نے احترام کیا، جانتے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ماہ رجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان اس کو پانی سے سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور آگے آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان یہ فصل کاٹنے کا مہینہ۔ اب صوفیہ اور علماء نے اس کی وضاحت کی کہ آپ نے کون سا بیج کہا، اور جانتے ہیں ایک کسان سال بھر انتظار کرتا ہے کہ میرے گاؤں میں جولائی میں بارش ہوتی، میں نے اگر اپریل اور مئی میں ہل نہیں چلایا، زمین کو کھودا نہیں اور بیج نہیں بویا، اگر صحیح وقت میں بیج بوؤں گا تو صحیح مہینے میں بیج کو پانی ملے گا، اور صحیح مہینے میں اگر بیج کو پانی ملا تو میں نے ایک دانہ بویا تھا لیکن جب اس کی فصل اگے گی تو اللہ مجھے ایک نہیں 70 سے 700 گنا دانے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم فرماتے کون سا بیج؟ اللہ والوں نے فرمایا نیکیوں کا بیج۔ کسان انتظار کرتا ہے وقت کا کہ کب مہینہ ہے اور میں کب زمین میں ہل چلاؤں، اللہ والے بھی انتظار کرتے تھے کب رجب کا مہینہ ہے اور ہم خود نیکیاں کرنا شروع کریں، اور جب ماہ شعبان آ جائے تو غوث اعظم نے فرمایا اس بیج کو پانی سے سیراب کرو، اور وہ کون سا پانی ہے؟ تو اللہ والوں نے فرمایا ماہ شعبان المعظم کی جب 15 تاریخ آتی ہے اللہ رحمت کی اور توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کاملہ سے وہ کئی گنہگار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس رات اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے اور توبہ کے آنسوؤں سے اس بیج کو سیراب کرے تو غوث اعظم فرماتے ہیں ماہ رمضان یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، اب جس نے ماہ رجب میں نیکیاں کرنا شروع کر دی، ماہ شعبان میں توبہ کے آنسوؤں سے اس بیج کو سیراب کیا تو اللہ مسلمانوں کو ماہ رمضان میں ایسی فصل عطا فرماتا ہے کہ اس نے ایک بیج بویا تھا، اب جب ماہ رمضان میں ایک رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ اسے ایک کا نہیں بلکہ 70 سے 700 رکعت پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت جو ماہ رجب سے نیک کام کرنا شروع کرے نا، یہاں تو اپن نے سوچ رکھا
نماز پڑھیں گے ماہ رمضان مبارک کا چاند دکھے گا تبھی، ابھی کیوں پڑھیں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے ماہ رمضان میں شیطان کو، شیاطین کو جنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شیطان، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ یہ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن، ہمارا حقیقی دشمن شیطان، آپ کا دشمن آپ کے سامنے کھڑا، میں اس کو رسی سے، جنجیر سے باندھ دوں اور آپ سے کہوں لڑو اس سے، کون جیتے گا؟ آپ ہی جیتیں گے نا، کیونکہ دشمن کے ہاتھ پر بنے ہوئے۔ اے مسلمانوں، ماہ رمضان میں نماز پڑھ لی، کون سا تیر مارا؟ دشمن کو اللہ نے شیاطین کو جنجیروں سے جکڑ دیا تھا۔ صحیح معنوں میں تو مرد مومن وہ ہے کہ جب دشمن کھلا ہوا ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرتا ہے، وہ صراط المستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے، ہم اس سے لڑ کر واپس صراط المستقیم پر آتے ہیں، مسجد میں پہنچتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو مؤذن کے فرمان پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے بلایا تھا کامیابی کی طرف، اب تو نے سجدہ کر لیا، بندے سر کو یہاں جھکا لیا ہے، اب اس سر کو کہیں اور جھکنے نہیں دوں گا، بلکہ تجھے ہمیشہ کے لیے میں کامیابی عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جوانوں، ماہ رمضان میں پڑھیں گے، رجب سے کوشش کرو نیکیاں کرنے کی، نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ اب ایک بات اور اس مہینے کے تعلق سے کہ آقا فرماتے ہیں کیونکہ 27ویں تاریخ وہ تاریخ ہے کہ اس رات کو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کا دولہا بننے کا شرف عطا فرمایا تھا، ساری کائنات کی جنت دوزخ کی سیر کرائی۔ آقا جب واپس لوٹے تو آقا نے غالباً شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور فرمایا گیا جو اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ اسے 27 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس مہینے میں ہم روزہ بھی رکھیں گے، اور علماء نے فرمایا نفل روزے ایک نہیں 2 رکھنا بہتر ہے۔ اور امام محمد غزالی نے ایک اور بڑی پیاری بات لکھی کہ رجب جنت میں بہت ساری نہریں، آپ اور ہم جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو ان نہروں کو دیکھیں گے، فرمایا گیا بہت ساری نہریں بہ رہی ہوں گی، ایک نہر بہ رہی ہوگی جس کے اندر بہنے والا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ بتائیے سننے کے بعد ہمیں پانی آ رہا ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور یہ وہ دودھ نہیں جس میں پانی ملا ہوگا، یہ دنیا کے کسی طبیلے کا دودھ نہیں ہوگا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی نہر کا دودھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن دیکھنے کے بعد منہ میں طلب پیدا ہوگی، پانی آئے گا کہ ابھی اس کو پی لوں۔ آقا فرماتے ہیں یہ ضرور مومن ان کو ملے گا، لیکن اسی کو ملے گا جو ماہ رجب میں روزہ رکھنے والا ہوگا۔ تو میری گزارش ہے آپ کوشش کریں کہ اس مہینے میں ہماری ماں اور بہنیں بھی کوشش کریں کہ اس مہینے میں روزہ رکھیں۔ اور دیکھیے ابھی سے بتا دوں، کوشش کریں کہ اس مہینے میں جب روزہ رکھیں تو تحقیق کر لیں کہ سحری کا آخری وقت غالباً جو ہے 4:20 یا 4:30 کو ختم ہوتا ہے، کیونکہ 4:40 کو فجر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ کوشش کریں، تحقیق کر لیں مسجد میں ٹائم کیا ہے، اور اس کے بعد سحری کا وقت جو ہے اس کو پوچھ لیں اور 2 روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب وقت بہت زیادہ ہو گیا، اب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان میں 2 باتیں مختصراً 7 سے 8 منٹ میں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جوانوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کا اتنا اونچا مقام ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، اے لوگوں جیسے میں تمہارا مولا ہوں ویسے علی بھی تمہارے مولا۔ آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی اس شہر کے دروازہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کا مقام اتنا اونچا ہے۔ فرمایا گیا آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب حضرت علی آپ کے شکم پاک میں تھے، جب آپ پریگننٹ تھی، آخری دنوں کی بات ہے، 2 روایتیں ملتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ کے پیٹ میں کافی درد ہونے لگا، آپ نے سوچا چلو قریب میں کعبہ شریف ہے، اللہ کا گھر میں اللہ کے گھر کا طواف کر لوں گی، پیٹ کا درد کم ہو جائے گا۔ دوسری روایت کے مطابق آلریڈی آپ کعبہ شریف کا طواف کر رہی تھی، ابھی آپ طواف میں مشغول تھی کہ آپ کے پیٹ میں شدت کا درد محسوس ہوا، درد ذہ محسوس ہوا، آپ حیرت میں پڑ گئی، ایسے وقت میں کہاں جاؤں؟ آپ اللہ سے عزت مانگنے لگی، اے اللہ تو فاطمہ کی مدد کرنا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک روایت میں تو یہ کہ ابھی میں حیرت میں تھی کہاں جاؤں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ شریف کی دیوار شق ہو گئی،
اور میں اندر داخل ہوئی اور دوسری روایت کے مطابق کعبہ شریف کا دروازہ کھل گیا اور حضرت علی کی والدہ اندر داخل ہوئی۔ اب علماء نے یہاں پر ایک نقطہ بیان فرمایا کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل امین نے پھونک ماری، آپ حاملہ ہوئی تو آپ بیت المقدس میں محراب میں تھی اس کے بعد، لیکن جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ نے حضرت مریم سے فرمایا اے مریم تم باہر آ جاؤ، کیونکہ ہماری ماں اور بہنیں اور بڑے لوگ بھی جانتے ہیں کہ جب بچہ عورت جنتی ہے تو اس وقت کے معاملات پاکی اور ناپاکی کے ہوتے ہیں، نہ بند الفاظ میں، تو آپ باہر آ گئے۔ لیکن علماء